الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میری طرف سے حاضرین محفل اس پنڈال میں موجود تمام میری ریل اسٹیٹ برادری، میرے دوست احباب، میرے بھائی، سب کو میری طرف سے ویلکم، السلام علیکم۔ دو تین میں صرف آپ سے باتیں کروں گا، کافی ٹائم، کیونکہ صبح میں تقریباً 7:55 کے سائٹ پہ پہنچ گیا تھا اور اس سے لے کر ابھی تک مسلسل میں مصروف رہا ہوں مختلف پروجیکٹ، اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ایک وزٹ پہ جانا ہے، تو اس لیے چھوٹی بات آج کریں گے۔ میری دوستوں سے دو تین درخواستیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پولیٹیکل دور ہیں یہ سارے دیکھے ہیں۔ جب میں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آیا تو بہت مشکل دور میں نے پراپرٹی کا دیکھا۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اس طرح لوگ پلاٹ نہیں خریدتے تھے جس طرح ابھی ہمارا تو ایک چھوٹا سا ریل اسٹیٹ کا جو نمائندہ ہے وہ جتنے پیسے پھینک سکتا ہے اس وقت، یا جتنے کو کھانے پہ لگا سکتا ہے، اتنے پیسے تو بڑے بڑے جو نواب یا دیدار یا فیڈرل سیکرٹری یا جج یا جنرل وہ بھی نہیں خرچ کر سکتے تھے۔ یقین جانے یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، کیونکہ اس وقت میری E11-3 کی بکنگ چل رہی تھی۔ E11-3 یہ میرا پہلا پروجیکٹ، 2,88,000 روپیہ اس کی پرائز تھی، 2,88,000، 3 لاکھ بھی پوری نہیں تھی۔ قسطوں پہ پیسے لیتے تھے۔ اگر کوئی ہمیں 50,000 روپیہ دینے آ جاتا تھا، ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس 50,000 ہے، ہم اس کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تے، اس کو ہلنے نہیں دیتے تھے، اس کو چائے بھی بار بار پوچھتے تھے، اس کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ اگر وہ 22ویں گریڈ کا افسر تھا تو اسے پچھلی پوری ہسٹری پوچھتے تھے۔ اتنا یعنی خوشی ہوتی تھی کہ آج جس کے پاس 50,000 روپیہ ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ یہ حالات تھے اس وقت پراپرٹی کے کہ 2,88,000 میں نے E11-3 کا پلاٹ بیچا۔ آج سرکار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی رہائش وہاں ہے اور 15 کروڑ روپے کا وہ پلاٹ جو ہے وہ ان کا گھر بک رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے مشکل وقت دیکھا، لیکن اس وقت ہم نے حوصلہ نہیں ہارا کہ ہمیں 50,000 روپیہ لینے کے لیے کتنے جتن کرنے ہیں اور ہم نے آگے کی طرف پیسہ لگانا۔ پرائس بہت بڑی تھی، مارکیٹ ملک میں ریل اسٹیٹ کا تو اتنا بزنس نہیں تھا۔ پھر اگر ایک دفعہ بزنس آگے گیا تو اس کے بہت بڑی اس بزنس کے اوپر ڈسٹرکشن کی گورنمنٹ کی طرف سے دی۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کبھی دیکھا کہ نیچے بزنس اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کام کرتے جانا، کام کرتے جانا، کام کرتے جانا، اور کوالٹی کام کرنا، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ انوویشن لانا، اس کو ایک گریڈ اپ گریڈ کرتے جانا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے۔ آپ کوئی بھی ہماری اسکیم دیکھ لیں، کبھی کام میں کوئی کمی آئی ہوگی تو وہ بارشوں کی وجہ سے آئی ہوگی، فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے کبھی نہیں آئی ہوگی۔ یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی آپ دیکھیں، آپ سب دوست گواہ ہیں، ابھی پوری طرح رینی سیزن ہی گزرا۔ 16 سپٹمبر سے رینی سیزن، آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں جو پنجابی کے لوگ ہیں ساون بھادوں جو 2 ماہ ہوتے ہیں، وہ 14 کو جو ہے یہ 2 ماہ ختم ہوتے ہیں، 14 سپٹمبر۔ تو اس کے فوراً بعد ہم نے کیا کیا، فیصل ٹاؤن کا وزٹ کیا، FR کا وزٹ کیا، فیصل سی اسکوئر کا وزٹ کیا، فیصل مارکیٹ سٹی کا وزٹ کیا، اور آج فیصل ہل کا بھی وزٹ کیا۔ نہ صرف یہ وزٹ کیا بلکہ 2 اگلے وزٹوں کی جو ڈیٹ ہے وہ یا واضح 2 منٹ بند کریں، جو اگلے وزٹوں کی ڈیٹ ہے وہ میں نے 2 وزٹ کی ڈیٹ آگے دے دی۔ اگلا وزٹ کے سب اسکیموں کا میں کہہ رہا ہوں نومبر کے آخری ویک میں، اور اس سے اگلا وزٹ میں جنوری کے لاسٹ ویک میں ان سب اسکیموں کا وزٹ کر رہا ہوں۔ جو میری نئی اسکیم ہے میں اس کا بھی وزٹ کر رہا ہوں، وہ صرف ابھی آپ کو بتا دی رہا، میں نے لاسٹ سنڈے بھی وہاں گزارا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی ساری اسکیموں کے وزٹ کر رہے ہیں۔ میں لمبی بجائے بات کروں، میں ایک آپ کو کل میں نے ایک انٹرویو دیا کسی دوست کو، تو اس میں میں نے ایک دوسرے لفظ پوچھا، میں نے وہی جواب دیا، تو وہی جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو فیصل ہل کی میں ہم فیصل ہل میں بیٹھے ہیں، جو فیصل ہل میں آپ بینچ مارک ایک بنا لیں، آپ اس کو جس سے ملٹی پلائی کر لیں، 50 لاکھ روپے اگر آپ آج انویسٹ کریں گے،
آپ اگلے سال دسمبر سے پہلے وہ آپ کا پیسہ ہارڈ منی 1 کروڑ روپیہ منیمم ہوگا. اللہ کی مہربانی سے میں منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں. اگر آپ 10 کروڑ لیں گے اگلے سال دسمبر تک وہ آپ کا 20 کروڑ روپیہ بنے گا. 1 ارب لگائیں گے تو اگلے سال دسمبر تک وہ آپ کا 2 ارب روپیہ بنے گا. اتنی بڑی اپریسیشن آپ کے ایک پروجیکٹ میں آنے والی ہے. ایک شاہ صاحب نے بات کی B12 کی 10 کروڑ کا پلاٹ بالکل ہوگا. میں آپ کو آج لے کر جا رہا ہوں اور جنوری کے لاسٹ ویک میں پھر لے کر جا رہا ہوں. آپ میرے ساتھ جانا, کوئی گاڑی تیز نہیں چلائیں گے. میں GT روڈ سے 6 منٹ سے کم ڈرائیو میں آپ کو B12 سے اتار کے آگے لے جاؤں گا. کتنے 6 منٹ کی ڈرائیو پہ اور آرام سے جائیں گے. اور 4 یا 5 منٹ کی ڈرائیو آپ ادھر سے بتا لیں. 11 منٹ کی ڈرائیو ہمارے گیٹ سے B12 تک. اگر وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے, آپ فیصل ہل جو ابھی آباد ہو رہا ہے, جتنے اس میں کرکٹ گراؤنڈ ہے, جتنے اس میں فٹ بال گراؤنڈ ہے, جتنے اس میں ایلیمنٹ ہیں, ایک ایلیمنٹ 1 ارب روپے کا ہے, جتنے خوبصورت پارک ہیں, کیا یہ سارا کچھ B12 میں موجود ہے؟ جو آج سے 35 سال پہلے ایکوائر ہوا تھا, اس کی لائف کوئی 1-2 سال نہیں ہے, اس کی لائف 35 ایئر سے زیادہ ہے. وہ 1985 میں سیکٹر ایکوائر ہوا تھا اور 1987 میں اس کی الاٹمنٹ ہوئی تھی. تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ 35-37 سال کا سفر اور کتنا فیصل ہل کا 2 سے 3 سال کا سفر. اور یہ جو فیصل ہل اسکیم ہے, اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک اسکیم کا نام نہیں ہے, یہ ایک سٹی ہے اور میگا سٹی ہے. اس میں بہت زیادہ بلاک, بہت زیادہ فیز, ابھی اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. آپ دوستوں میں سے میں نے آج پیچھے ایک آفس کا افتتاح کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ منڈے کو میرے پاس آئے, میں 2-3 دن بزی ہوں, میں آپ کو ایک نئی چیز کا ایک نیا نقشہ دکھاؤں گا جو فیصل ہل کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس سے صرف آپ کو اتنا اندازہ ہوگا کہ یہ فیصل ہل کدھر جائے. یہ ایک بہت مہنگا پروجیکٹ ہے جو مرکزہ ہل اسلام آباد کے ساتھ ہے. یہ 8000 کنال ایریا اللہ نے ہمیں ایک جنت نما ایریا فیصل ہل کو دیا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر جاگنگ ٹریک, دنیا جہان کی ساری فیسلٹی اس مرکزہ پہ بنے گی. لیکن اس کے باوجود ہم نے 300 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں رکھے ہیں, 200 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں ہیں, 150 کنال کے پارک بھی فیصل ہل میں ہے, 100 کنال, 8 کنال, 12 کنال, 6 کنال, 3 کنال کے بھی پارک ہیں. آج چھوٹی سی ایک بات ہے, میں آج ہی اس کا فیصلہ دے کے آیا. آج بھی پتا ہے اسکیموں میں قبرستان کی جگہ نہیں ہوتی. میں آج ان کو کہہ کے آیا اپنی ٹیم کو کہ ایک بہت بڑا قبرستان جو 100-200 سال کی ریکوائرمنٹ پوری کرے, اس کا مجھے ڈیزائن چاہیے اگلی میٹنگ سے پہلے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک چیز کے اوپر کام نہیں کرتے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے, آج میں نے روٹ اسکول فیصل ڈیو باشیں ختم ہو گئی ہیں. شاہ صاحب میرے ساتھ تھے, جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ والی مسجد میں میرے ساتھ تھے. میں نے اپنی تمام ٹیموں کو کہا ہے کہ مجھے اگلے 72 گھنٹے میں سب پروجیکٹوں پہ 3 ٹائم کام تیز چاہیے. فیصل ہل میں بھی تیز چاہیے, FMC میں بھی تیز چاہیے, فیصل ٹاؤن میں بھی تیز چاہیے. ہر پروجیکٹ میں مجھے 3.3 کی سپیڈ زیادہ. آپ لیبر لگائیں, مزدور لگائیں, ریسورسز بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کام کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے کام کرنا. مارکیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ نہ رہے گی, جتنا میں نے کہا ہے آپ کی توقع سے بڑھے گی. لوگ سوشل میڈیا کی بات کرتے کہ جی وہ فلانا نیگیٹو ہے, اور بھائی ہم نے کبھی آپ کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے؟ آپ لاتے ہیں وہ آپ کا ذہن ہے, ہم بھی اس کو کبھی محسوس کرتے ہیں. آپ نے فلانی ہے فلائے, نہیں فلانی تو نہ فلائے. ہم نے کبھی تنویر شاہ صاحب بیٹھے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ بزنس کرتا ہے, کبھی ان کے پروجیکٹوں کے بارے میں جب بھی آئے ہیں اچھا بول کے گئے ہیں, اس کو اون کر کے گئے ہیں. ان کے پیمنٹ پلان آگے کیے, کسی کو 3 سال چاہیے تو 4 سال دیے, 4 سال دیے تو 6 سال دیے. ہم اپنے دوستوں کے ہمیشہ ساتھ کریں گے. تو سب دوستوں کا کام ہے کہ وہ ایک بزنس کو بڑھائیں. بزنس صرف نئے پروجیکٹ کی بکنگ نہیں ہوتی, بزنس ٹریڈنگ بھی ہے, بزنس گھر بنانا بھی ہے, بزنس ہائی رائز بلڈنگیں بنانا بھی ہے, ان کے فلیٹ بیچنا, ان کے کمرشل بیچنا, پھر رینٹ کا آگے کاروبار ہے. یہ تو ایک جب آپ ایک میگا پروجیکٹ بناتے ہیں تو 30, 40, 50, 60 سال کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے. CDA کا آج میں آپ کو بتاؤں, میرا بیٹا ایک میڈیا میں ہے, اس کا ہمارا میڈیا ہاؤس ہے گیٹ مرکز میں,
اس کو اسٹاف کے لیے وہاں چھوٹی سی اکاموڈیشن چاہیے تھی, اوپر اکاموڈیشن کم ہوگی, تو ایک G8 مرکز میں ہمیں ایک گھر چاہیے تھا. میں نے کو 10 G8 کے لوگوں کو بولا ہمیں ڈالنے کے لیے, بڑی مشکل سے ہمیں گھر ملا. آج ہم نے CTA سے وہ گھر ٹرانسفر کرایا. تو ابھی بھی ری سیل کا بزنس ہے, رینٹ کا ابھی بھی بزنس ہے. تو بزنس تو کبھی زندگی میں نہیں ختم ہوتا. تو آپ تو سمجھے, حالانکہ G8 مرکز آدھا مرکز ہے, آدھے فلیٹ ہے, آدھے میں فیلڈ بنا ہوا, چھوٹا سا وہ پروجیکٹ ہے G8, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں وہاں بھی سیل موجود ہے, وہاں بھی ری سیل موجود ہے. لوگ وہاں سے آپ دینے والے نے, لینے والے نے پیسہ کمایا. 9 لاکھ روپیہ ہم نے اس کا صرف ایڈوانس ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں چلا گیا. یہ آج کی بات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں بزنس نہیں ختم ہوتا. تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ فیصل ٹاؤن ایک برانڈ کا نام ہے. پروجیکٹ مارکیٹ میں بہت لوگ لا رہے ہیں. خدارہ میں کسی کو منع نہیں کر سکتا, میں کسی کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتا کہ آپ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کریں, اور لیکن بھائی کسی آرگنائزیشن میں پیسہ لگائیں جن کو ان کاموں کا تجربہ ہو. لینڈ لینا, آبادیاں لینا, قبضے لینا, پھر اس کی 5 اسٹار پلاننگ کرنا, اس کو 5 اسٹار ڈیولپمنٹ کرنا, اور پھر 5 اسٹار اس کی ایگزیکیوشن کرنا, اسی طرح کی آبادی لانا. اور سب سے بڑھ کر اربوں روپے کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جب پروجیکٹ بن جائے اس کے بعد اس کی مینٹیننس کے لیے. کیا یہ مارکیٹ میں جتنے سارے پروجیکٹ لاتے ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے, کیا ان کے پاس وہ سیٹ اپ موجود ہے, کیا اس طرح کے کام انہوں نے کیے. یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے. یہ ہر آدمی کے پاس کا کام نہیں ہے. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ روزانہ 100 کلونی آتی ہیں, کیوں ہفتے کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. 90% اس میں فراڈ نکلتا ہے. 10% بنا نہیں سکتے, بنا دے تو وہ آباد نہیں کر سکتے, آباد کر لیں وہ اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک مثال دیتا ہوں. E11 میں ملٹی کی سوسائٹی ہے. سردار طاہر نے کہا میرے گھر کا وہاں 15 کروڑ روپیہ لگا ہے. میں اس کے ساتھ 4 سوسائٹیوں کا نام گنا سکتا ہوں. اگر اتنے سائز کے پلاٹ کا وہ مجھے 4 کروڑ روپے کا بھی گھر بیچ کے دکھا دوں. میں وہ بات تو میں بھی E11 کی کر رہا ہوں, ایک ہی سیکٹر ہے. بات میں بھی F17 کی کر سکتا ہوں, بات میں فیصل ٹاؤن کے ساتھ جڑی ہوئی سوسائٹیوں کی بھی کر سکتا ہوں. بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے کیوں اتنے مہنگے نہیں ہیں. آپ یقین جانیں, آپ B12 کو کوٹ کر کے, شاہ صاحب میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ B12 کو کوٹ کر کے فیصل ہل کو بیچنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی B12 میں 10 کروڑ کا ہے, 12 کروڑ کا ہے تو فیصل ہل میں 3 کروڑ کا کرے. لوگ فیصل ہل کی مثال دے کے D12 کا پلاٹ بیچا کریں گے. تو جناب یہ فیصل ہل کا پلاٹ 15 کروڑ کا ہے تو D12 میں آپ کو 12 کروڑ دے رہا ہے, لہٰذا ادھر سستا مل رہا ہے تو آپ D12 میں پلاٹ لے لیں. یہ مومنٹم انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا, اور یہ میں پیٹرن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ کر کے دکھاؤں گا, اور لمبا نہیں کروں گا. چند آپ 1 سے 3 سال کے اندر یہ پیٹرن میں آپ کو سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. ایک ریل اسٹیٹ نے ہماری نے بات کی ہے. دوستو میری ایک ہسٹری ہے, میں چھوٹی موٹی لوگوں کی باتیں محسوس نہیں کرتا. میں آگے چلنے والا آدمی, پیچھے دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں. میرے ساتھ جو میرے دوست چلتے آ رہے ہیں, میری جو ریل اسٹیٹ برادری ہے, میں انڈاؤٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. اور جو انوینٹری آئے گی اس میں پہلا حق بھی آپ دوستوں کا ہے, اور اپنے دوستوں کو ہی میں اکاموڈیٹ کروں گا. لیکن اس دفعہ صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹا پروجیکٹ نہ لائیں, اس لیے آپ 2 ماہ سے بڑا انتظار کریں کہ پروجیکٹ میں نہیں کہہ رہا تھا 32 کے لیے میں پروجیکٹ آئے گا, کیونکہ میں اس کی تیاری کر رہا تھا. مجھے ساتھ کھانے کو والیاں بتایا تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, اس کے لیے اتنا والیوم چاہیے. میں نے بھی اس پہ غور کیا, تھوڑی سی محنت کی, اللہ نے ہمیں اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی دی. تو اب ہم جو پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل تو میں آپ سب کو اس دن بتاؤں گا جس دن میں اس کی لانچنگ کروں گا. آج میں صرف ڈیٹ بتاؤں گا, اور اتنا آپ کو بتاتا ہوں 5 اسٹار پروجیکٹ ہے. 5 اسٹار اس کی پلاننگ ہوگی, 5 اسٹار اس کی ڈیزائننگ ہوگی, 5 اسٹار اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور 5 اسٹار اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. اور اس کی پیمنٹ بہت کم لے کر آؤں گا. یہ میں جان بوجھ کے کر کم قیمت کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا, اور لمبے شیڈول کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا.
تاکہ جو ہمارے ملک کی مڈل کلاس ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں اکاموڈیٹ ہو. اور 25 سے لے کر 2 کنال پہ اس میں پلاٹ ہوں گے اور کمرشل پلاٹ جب آئیں گے 10 مرلے سے لے کر انشاءاللہ تعالی آپ کو کنال بھی 2 کنال بھی 5 کنال بھی اور 50 کنال بھی اور 100 کنال تک کی بھی ہوگی. بڑے بڑے مال بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے میگا اسکیل کے اوپر ہم اس کی سارا کام کر رہے ہیں. کام تو ہم نے بہت کر لیا تھا لیکن بیچ میں ہمیں روکنا پڑا آپ کی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے ایک تھا کہ ہم کلسٹر بنائے بکیں گے تو اس میں یہ 25 30 60 سائز ہے سب کو جمع کر کے آپ کو دیں کہ یہ کلسٹر ہے آپ نے اتنے سائز کے لینے ہیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں کہ آپ کی پرانی ہسٹری رہی ہے کہ آپ بکنگ کریں لیکن ہم نے اسکیم میں ہر سائز کے ڈیزائن کرنے جتنی بکنگ ہے کہ اتنے ڈیزائن کر دیں گے باقی بڑے سائز ڈیزائن کر دیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں اس پہ اوپر کچھ کام ٹیمپریری روکنا پڑا. تو لہٰذا میں انشاءاللہ تعالی 12 ستمبر کو وہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں اور 12 اکتوبر کو. اور 12 اکتوبر کا لانچے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم پہ آرڈر پکڑ رہے ہیں اس دن پہ آرڈر ہم ریسیو کر رہے ہوں گے. تو اس سے پہلے 2 کام کریں گے. اس ڈیٹ میں اس کی اچانک آپ کو بتاؤں گا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو اس لوکیشن کے اوپر لے کر جہاں پہ یہ پروجیکٹ آئے گا جیسے بھی اس کے رستے ہوں نزدیک ہوں دور ہوں آپ کو پہلی دفعہ ذرا تھوڑا سا مشکل شاید جانا پڑ جائے ہم اس سائٹ کے سینٹر میں یا اندر بالکل بیٹھیں گے. ادھر آپ کا کھانا بھی ہوگا. آپ سب دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹائم ہو آپ ٹائم پہ آئیں تاکہ 10-15 منٹ روشنی میں آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں. تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب کی اسپیچ ہوگی اور وہاں پہ آپ لوکیشن بھی دیکھیں گے. وہاں اس کے ریٹ بروشر ہر چیز آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوگی اور اگلے دن سے آپ آرڈر دینا شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی اس کا ریٹ ہے اس کے اوپر ریٹ بھی اچھا ہوگا ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کر کے دیں گے. لیکن اب ہم جو پروجیکٹ لے کر آئے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سب لوگ ایک برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. میرے پاس آج کے دن میں کل کی بات نہیں کر رہا میں آج کی بات کر رہا 4 پروجیکٹ میرے پاس ڈیزائن ہوئے پڑے 4 پروجیکٹ. چاروں پروجیکٹوں میں کوئی ایک پروجیکٹ بھی 20,000 کنال سے کم نہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 4 پروجیکٹوں کی تیاری میرے پاس آج ہے. اگر آپ 12 کو کہیں تو میں 4 پروجیکٹ اناؤنس کر سکتا ہوں. کوئی پروجیکٹ اس میں 20,000 کنال کے کم نہیں. 20,000 کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے 3 سیکٹر F6 F7 F8 کو جمع کریں تو پھر اس کا رقبہ 20,000 کنال کا ہے. یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں جس کی تیاری آج ہے. لیکن جس جگہ پہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کا تو پتہ نہیں کتنا ایریا. اتنا ہنٹ دیتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو بتایا اس سے کئی گنا زیادہ ایریا. تو لوکیشن کیونکہ زیادہ ہے تو کچھ دوستوں کو ہم پہلے لوکیشن دکھا رہے ہیں کیونکہ 3 سائٹس میں نے دکھانی ہے. اس میں سے ایک سائٹ سلیکٹ ہوگی تو جو ہمارے سب دوست جائیں گے وہ ایک سائٹ پہ جائیں. لیکن اس سے پہلے 12-13 دن میں ہم نے 4 یا 3 لوکیشنوں میں سے ایک لوکیشن بھی سلیکٹ کرنی ہے. پھر اس کے بروشر بھی بنانے اس کا ریٹ بھی ڈیسائڈ کرنا ہے ریٹ بھی بنانا ہے پرنٹنگ بھی ممبرشپ فارم فائل کور بے شمار اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. پھر جس پروجیکٹ ہے اس کی لیگل فارمیلٹی کی طرف بھی ہم نے پورا کرنے کی طرف جانا ہے. تو بے شمار اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے جو لینڈ کہ کیا لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے. وہ آپ کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے برانڈ کو کہ ایک پلاٹ آپ نے نہیں بیچا ایک فارم نہیں بیچا کسی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا. اور لینڈ آپ کے پاس کتنی ہے کئی ہزار کنال کئی ہزار. اور کئی ہزار کا مطلب ہے کہ 20,000 کنال سے کئی ہزار اوپر کی میں بات کر رہا ہوں. کتنی لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے. سی ڈی اے کے کئی سیکٹر نکل سکتے ہیں. بلکہ اگر سچی بات کریں سی ڈی اے نے جو 65 سال میں جتنے سیکٹر ڈیولپ کیے اتنے سیکٹر شاید اس ایک اسکیم سے نکل. تو لہٰذا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ کمانے کا وقت ہے. جب ایک پروجیکٹ کی آپ روکیں گے پھر آپ مجھے کہیں گے 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد نیا پروجیکٹ لے آئیں گے وہ بھی اتنا ہی آئے گا. پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے ایک اور لے آئیں تو پھر وہ وہی آئے گا. پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے نیا پروجیکٹ لے آئیں گے تو پھر لے آئیں گے. 4 کی تو میں نے آپ کو بتا دیا
کہ 4 ڈفرینٹ لوکیشن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں فار سیل. ہم جب چاہیں سیل کر سکتے ہیں. وہ ہماری مرضی ہم کب کرنا چاہتے ہیں یا آپ دوستوں کی مشاورت سے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ایسر ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ ہم جب لوکیشن پسند کرتے ہیں, جس دن یہ B17 تھا, میں نے اس کی لوکیشن جب پسند کی, بہت دوستوں نے اعتراض کیا کہ کہاں کرتے ہیں. ہم بہت چیزیں مارکیٹ میں اوپن نہیں بتا سکتے. اس نے لگ رہا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو کبھی بھی نہیں بنے گا, اس میں ایک گھر نہیں بنے گا 30 سال. کیوں؟ اس کے ساتھ یہ WT, اس کے ساتھ پیچھے کیبنٹ سوسائٹی, اس کے پیچھے اور سوسائٹیاں. وہ کہہ رہے تھے اس میں جو آپ سے 20 سال پہلے کے بنے اس میں تو 2 گھر ابھی تک نہیں بنے. آپ آخری اسلام آباد کے کونے پہ چلے گئے, آپ کیسے کہیں گے آباد ہے؟ آج پاکستان میں B17 میں اچھا پلاٹ لینا, گھر بنانا لوگوں کا خواب ہے. بڑے بڑے لوگ, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا, جو مجھ سے کہتے ہیں کہ چودھری صاحب وہاں پہ ایک گھر آپ ہمیں کوئی پلاٹ لے کے دے سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا, میں E11 کی بات کر رہا ہوں, میں B17 کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم جب بھی کوئی پروجیکٹ کنسیو کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیسا ہوگا, اور ہم نے کہاں کہاں سے اس کو کہاں سے کہاں تک کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو موٹر وے سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے GT روڈ سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے FMC میں کہاں. آپ کو پتا ہے جب اس کی ایک دفعہ انٹرسٹ کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جیپ راج سے کنیکٹ کروں گا. ساری دنیا گھوم کے آگے, وہ کہتے ہیں زمین ہی نہیں, کہاں سے جیپ راج سے کنیکٹ کریں گے. آپ لوگوں نے REC کی میٹنگ میں بھی یہ سوال پوچھے تھے, اور لوگوں نے میرے بعد کانوں میں باتیں کی تھی کہ یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے, کہاں سے کنیکٹ کرے گا, زمین ہی کوئی نہیں. آپ دیکھ لو 200 فٹ ہائی وے کے ذریعے کنیکٹ ہے. سر GT راج سے نہیں کنیکٹ, GT روڈ سے کنیکٹ ہے. تو ہوا نا کنیکٹ, تو کوئی پلاننگ تھا تو کنیکٹ ہوا, اس پہ کوئی دیکھ جائے تو نہیں لائے. ایک سموتھ پلان, اس کا مطلب کہ کسی نے کوئی ڈیزائن بنایا ہوا تھا, صرف آپ کو دکھایا ہوا نہیں تھا. اگر دکھایا نہیں تھا تو اس لیے آپ سوال کر رہے تھے. تو اس لیے ہر پروجیکٹ کا جو کنسیو ہوتا ہے اس کے ہم الٹرنیٹ روٹ بناتے ہیں, وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے, ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو اس طرح جو نئے پروجیکٹ ہے اس کی بھی ہم نے تھوڑی چیزوں سے اس کو کنیکٹ کیا. آپ کو شاید میں نہ بتا سکوں یا ایک کوئی چیز بتاؤں, باقی نہ چیزیں بتا سکوں. تو یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے, ایک پروفیشنل ادارہ ہے, ایک برانڈڈ ادارہ ہے, اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں. بی پازیٹیو, اپنی سیل کے اوپر توجہ دیں, مارکیٹ کے اوپر توجہ دے رہا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ہر وقت دیکھا, آج میں نے 7-8 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا, کسی نے یہ باتیں نہیں پوچھی. ہم تو نہیں پوچھ رہے مارکیٹ میں اسپیڈ کہاں ہے, ڈالر کا ہے, کہاں چیز کا ہے. وہ بھی کام کرے, کام والوں کے لیے کام بہت ہوتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, میرے پاس تو کبھی رات 10 بجے تک کام ختم نہیں ہوا. جس نے نہیں کرنا اس کے پاس کام نہیں ہے. تو یہ کام نہ کرنے کے آپ کے 10 بہانے ہیں, کام کرنے والوں کے لیے. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑے صبر سے سنا. آج ماشاءاللہ ربیع الاول کا ماہ جو ہے وہ ایک مبارک بار شروع ہو گیا. تو میں اس کی مناسبت سے 1-8 منٹ آپ کا لوں گا اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کائنات کا, یہ جو ہمارا پلینٹ ہے, ہماری زمین ہے, ہماری جو کائنات ہے, اس کا یہ عظیم دن تھا, بڑا دن تھا. کئی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اس جیسا دوبارہ مقابل نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ اس کائنات کے لیے, اس پلینٹ کے لیے اتنا ایک عظیم واقعہ تھا کہ اس جیسی شخصیت اس پلینٹ میں اس سے پہلے نہ قیامت تک نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی زندگی میں پیدا ہوگی. تو ایسی شخصیت کا ظہور ہمارے لیے بہت بڑی باعث برکت سے کم کوئی چیز نہیں ہے. صرف نبی علیہ السلام کے دل کو منانا یہ عبادت نہیں ہے, یہ بھی عبادت ہے. نبی علیہ السلام کا نام لینا, ان کی بات کرنا, ہر چیز عبادت ہے, ہر چیز میں ثواب ہے. لیکن جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے میں ایک دو واقعہ آپ سے بیان کرتے ختم کرتا ہوں. ایک بہت عظیم شخصیت ایک عظیم سفر کے اوپر, معراج کے اوپر اللہ پاک کے پاس گئی, اور ایسا واقعہ بھی اس روئے زمین پہ ایک ہی شخصیت کے ساتھ پیش آیا جو ہمارے نبی علیہ السلام.
وہاں اللہ پاک نے ان کو 3 چیزیں عطا کی، اوپر بلا کے 3 چیزیں عطا کی۔ نمبر 1، اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کو اس پلینٹ کے اوپر سب سے عظیم، افضل اور رتبے کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور اعلیٰ رتبے کے اوپر فائز کیا گیا ہے، لہذا آپ کو جو تحفے آسمانوں کے اوپر بلا کے دیے جائیں گے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہوں گے۔ اس میں پہلا تحفہ کیا دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور اس نے اگر ایک کام نہیں کیا ہوگا تو میں کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ وہ کیا ایک کام ہے کہ جس نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا اس کو میں کبھی نہ کبھی جنت میں لے جاؤں گا۔ ایک یہ تحفہ دیا۔ دوسرا تحفہ کیا دیا؟ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ 5 نمازوں کا تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنی امت کے لیے لے جائیں، اور یہ 5 نمازوں میں بڑی برکت اور یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو آسمانوں کے اوپر دیا گیا۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرنا، اور اللہ پاک کے نبی ہمارے لیے آسمانوں سے ایک عظیم تحفہ نماز کا لے کر آئے۔ سب لوگ 5 وقت، اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو آپ وہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ تیسری چیز، اللہ پاک نے پورا قرآن پاک زمین کے اوپر جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے پہ اتارا، لیکن سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے عرش کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، زبانی یاد کرنا چاہیں، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، ٹوٹل 1 منٹ 10 سیکنڈ میں آپ 2 جو آیتیں ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے، اتنے عظیم نبی کی امتی ہیں، تو اور سب سے بڑی امت آپ ہے، سب سے افضل امت آپ ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے جتنی دعائیں کی، جتنے روئے، جتنی مشکلاتیں برداشت کی، ہم بھی اپنے نبی علیہ السلام کی اتنی جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ ہم نپٹائیں۔ ہم نبی علیہ السلام نے جو ہمارے لیے دعائیں اعلیٰ امت کے لیے کی، ہم بھی ان کو اعلیٰ امت بن کے دکھائیں۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔